بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ سورہ تغابن کا آخری حصہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بالخصوص تمام اہل ایمان کو خطاب فرمایا ہے. اور اس خطاب میں توجہ دلائی گئی ہے کہ اپنے گھر والوں یعنی بیوی بچوں کے کہنے میں آ کر تمہیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب ہو. اب ویسے تو کسی کے بھی کہنے میں آ کر کوئی بھی غلط کام کرنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن چونکہ عموماً دنیا میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بسا اوقات آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے بیوی بچوں کی بات ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے اور غلط اقدام کر بیٹھتا ہے. چنانچہ ان آیتوں کے شان نزول میں حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ بہت سے لوگ جو ایمان لا چکے تھے اور وہ مکہ معظمہ میں مقیم تھے اور شروع اسلام میں جو مکہ معظمہ میں ایمان لے آتا تو ہجرت کا حکم آنے کے بعد اس پر لازم تھا کہ وہ مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ یا جہاں پر بھی وہ اسلام پر قائم رہ سکے اس جگہ کی طرف ہجرت کرے. یہ ہجرت کرنا فرض تھا، لیکن بہت سے لوگ جو اسلام لا چکے تھے اور ان کے بیوی بچے مکہ معظمہ میں تھے اور ان کا جی چاہتا بھی تھا کہ وہ ہجرت کریں، مگر بیوی بچوں کے کہنے میں آ کر اور ان کے تقاضے کی بنیاد پر انہوں نے ہجرت نہیں کی اور گویا کہ ایک ایسے حکم کو چھوڑنے والے بن گئے جو اس وقت ان کے اوپر فرض تھا.
تو اس موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئیں جن میں تنبیہ کی گئی کہ بیوی بچوں کے وہ مشورے جو شریعت کے خلاف ہوں ان کو ہرگز تسلیم نہ کیا جائے، اور اگر تم تسلیم کرو گے تو یہ ان کی طرف سے یہ سمجھا جائے گا کہ انہوں نے تمہارے ساتھ دشمنی کی ہے، خیر کے راستے میں رکاوٹ بن کر کے وہ بیوی بچے تمہارے لیے ایک طرح سے دشمن ثابت ہوئے ہیں۔ تو حضرات علماء فرماتے ہیں کہ کوئی آیت اگر کسی خاص واقعے کے پس منظر میں نازل ہو تو وہ اسی پس منظر کے ساتھ خاص نہیں رہتی، بلکہ اس سے جو نکلنے والا حکم ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے۔ لہذا قیامت تک جب بھی اور جہاں بھی یہ صورت پیش آئے کہ آدمی اپنی بیوی کے کہنے میں آ کر شریعت کے خلاف چل پڑے، یا اپنی اولاد کی وجہ سے کسی غلط عمل کا مرتکب ہو جائے، یہ سب صورتیں شریعت میں قطعاً قابل قبول نہیں ہیں۔ بیوی یا شوہر کی بات اسی وقت تک منوائی جا سکتی ہے، مانی جا سکتی ہے، قبول کی جا سکتی ہے جب تک کہ وہ شریعت کے دائرے کے اندر ہو۔ اسی طرح اولاد کی بات کو جب ہی تسلیم کیا جا سکتا ہے جب تک کہ وہ شریعت سے نہ ٹکرائے۔ اگر شریعت سے ٹکرانے کی بات ہوگی تو کسی کی بات ماننا کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی کے بارے میں کسی بھی مخلوق کی بات ہرگز مانی نہیں جائے گی، تو وہ بیوی ہو یا بیوی پر شوہر کوئی آرڈر جاری کرے شریعت کے خلاف، اس کا بھی یہی حکم ہے۔ اولاد ہو یا اولاد پر والدین کوئی خلاف شریعت حکم جاری کریں اور غلط راستہ اختیار کرنے کی انہیں تلقین کریں تو یہ بھی شریعت میں جائز نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ تمہارے جوڑے، جب کوئی مرد اس آیت کو پڑھے گا تو ازواج کا حکم بیویوں کی شکل میں ازواج کا مطلب لیا جائے گا، اور جب کوئی عورت پڑھے گی شادی شدہ تو ازواج سے مراد اس کے شوہر بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ حکم میں دونوں برابر ہیں۔ نہ بیوی کے کہنے سے شوہر غلط کام کرے گا، نہ شوہر کے کہنے سے بیوی غلط کام کرے گی۔ جو اطاعت کا حکم ہے بیوی کے لیے یا اولاد کے لیے، وہ اسی شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ وہ حکم خداوندی کے خلاف نہ ہو۔ لہذا اگر کسی کے اوپر بیوی کا ایسا دباؤ ہو یا اولاد کا ایسا دباؤ ہو کہ شریعت کے خلاف چلنے پر وہ مجبور ہو جائے،
تو یہ بیوی یا اولاد اس کے حق میں ایک دشمن سے کم نہیں ہے. ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. چنانچہ فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. کہ اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور اولادیں تمہاری دشمن ہیں، سو ان سے بچتے رہو. اس میں بڑی بہترین تعبیر ہے، بعض بیویاں، بعض اولادیں. اسی سے یہ پتہ چلا کہ آنکھ بند کر کے یہ نہیں کہا جائے گا کہ ساری بیویاں، ساری اولادیں دشمن ہیں، بلکہ بعض بیویاں آدمی کے لیے زندگی سدھارنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں، اور بعض اولادیں آدمی کے لیے رفع درجات کا ذریعہ بن جاتی ہیں. اور ایسی اولادیں اور ایسی بیویاں طلب کرنا شریعت میں باقاعدہ مقصود ہے. چنانچہ سورہ فرقان میں اللہ کے خاص بندوں کی صفات بیان ہوئی ہیں. عباد الرحمن، کہ وہ یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، بہت ساری صفات بیان ہوئی. اور پھر ایک صفت ان کی اخیر میں یہ بیان ہوئی کہ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. کہ وہ اس طریقے پر اللہ کے دربار میں درخواست کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، آپ ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے اور اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائیے. یعنی جب شوہر دعا کرتے ہیں تو یوں، اور جب بیوی دعا کرے گی تو مطلب یہ ہوگا کہ آپ ہمارے شوہروں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کیجیے. وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہم کو پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دیجیے. حضرات مفسرین نے اس آیت کی تشریح میں لکھا ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد ایمان اور اعمال صالحہ اور تمام نیکیاں ہیں. اس لیے کہ جب تک دینداری نہ ہو گھر والوں میں اور اولاد میں، یہ گھر والے اور اولاد آدمی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہرگز نہیں بن سکتے. یہ آنکھوں کی ٹھنڈک جب ہی بنیں گے جب ان کے اندر ایمان ہوگا، جب ان کے اندر اعمال صالحہ کی طرف رغبت ہوگی، جب ہی یہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. تو اس سے پتہ چلا کہ ساری بیویاں یا سارے شوہر یا ساری اولادیں یہ دشمن نہیں ہیں، بلکہ بعض بیویاں، بعض اولادیں بس دشمنی انہی کی حد تک ہے جو غلط راستے پہ چلیں، غلط راستے پر چلانے کی کوشش کریں. لیکن جو آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، جو دل کے سرور کو حاصل کرنے کا سبب بنیں گے، جو ایمان والے ہیں، جو اعمال صالحہ والے ہیں،
یہ بیویاں بھی قابل قدر ہیں اور یہ اولادیں بھی قابل قدر ہیں۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، کہ دنیا پورا کا پورا فنا ہو جانے والا سامان ہے، لیکن ان تمام سامانوں میں سب سے بہترین چیز اگر کسی کو نصیب ہو سکتی ہے تو وہ نیک بیوی ہے، کہ نیک بیوی گھر میں آتی ہے تو گھر کا ماحول بدل جاتا ہے، بچوں پر اس کے بہترین اثرات ظاہر ہوتے ہیں، اور ہر سطح پر آدمی کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھی عورت کون سی ہے، تو فرمایا سب سے اچھی عورت وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے، اور جب تم اسے کوئی حکم کرو تو وہ بجا لائے، اور اپنی جان میں اور تمہارے مال میں امانت داری کا خیال رکھے۔ تو ایسی بیوی کسی کے گھر میں آ جائے تو وہ گھر جنت نظیر بن جاتا ہے۔ اسی طرح ایسی اولاد اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کرے جو اولاد فرما بردار ہو، اطاعت شعار ہو، دیندار ہو، تو اس اولاد کے تصور ہی سے آدمی کے دل کے اندر ایک طرح کا سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں توجہ دلائی گئی کہ خبردار اولاد کے کہنے میں آ کر یا غلط مشورہ دینے والی بیوی کے کہنے میں آ کر اپنی عاقبت تمہیں خراب نہیں کرنی ہے۔ ہر سطح پر اللہ تعالی کے حکم کو، شریعت کو پیش نظر رکھنا ہے۔ اب پھر کیا ہے، کسی کی بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے یا کسی کی اولاد سے کوئی غلطی ہو جائے، اب بعد میں آدمی کو پچھتاوا ہو کہ بھئی ان کے کہنے میں آ کر کے میں نے اپنا نقصان کر لیا، تو اب کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا کہ دیکھو ٹھیک ہے، تمہیں غلطی کا احساس ہو جائے تو اس کی تلافی کی فکر کرو، لیکن بیوی بچوں کے ساتھ سختی سے ہر وقت پیش آنا مناسب نہیں ہے، کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی تو بس پیچھے ہی پڑ جاؤ، یا ان سے بغض و عناد دل میں جما لو، یا ان کو کوسنا شروع کر دو، بددعائیں دینی شروع کر دو، بلکہ ان کے ساتھ بہترین صورت یہ ہے کہ عفو درگزر کا معاملہ کرو۔ غلطی ہو گئی اس کا احساس دلا کر کے ان کو معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو، اور اگلی زندگی اللہ سے ڈرتے ہوئے گزارنے کی فکر کرو۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی معاف فرمانے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہیں بھی معاف کرنے والے ہیں۔ اس سے ایک بہت اہم نصیحت بھی ہمیں دی گئی کہ ہمیں گھر کا ماحول خوف و دہشت والا نہیں بنانا ہے، بلکہ شفقت والا بنانا ہے۔ گھر کا ہر آدمی بڑا ہو یا چھوٹا اپنے دل میں امن محسوس کرے، سکون محسوس کرے، بڑوں کی طرف سے شفقت کا اظہار ہو، چھوٹوں کی طرف سے احترام کا اظہار ہو، ایک دوسرے کی خیر خواہی مقصود ہو، کسی کا نقصان دل کے اندر
نقصان پہنچانے کا جذبہ دل کے اندر نہ ہو، یہ ہے ایمانی زندگی، یہ ہے گھریلو زندگی کی کامیابی کا راز جو اس آیت میں بتلایا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے زبانوں پر ہر وقت بد دعائیں ہی بد دعائیں ہوتی، اگر گھر والوں سے کوئی غلطی ہو جائے تو بس خیر نہیں، ایسا پارا چڑھا ہوا ہے کہ اترنے کا نام نہیں۔ بیوی بھی بیچاری دہشت میں ہے اور گھر کے بچے بھی چھپے چھپے پھر رہے ہیں۔ یہ صورتحال بہتر نہیں ہے۔ غلطی پر تنبیہ بھی ہو لیکن ساتھ میں خیر خواہی بھی ہو، شفقت بھی ہو، عفو درگزر کا معاملہ ہو۔ یہ ہمیں ہدایت دی جا رہی ہے، تلقین کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ یہ جو ہم نے تمہیں مال عطا کیا، تمہارے پاس روپیہ پیسہ کی شکل میں ہو، سونے چاندی کی شکل میں ہو، جائیدادوں کی شکل میں ہو، فیکٹریوں کی شکل میں ہو، یہ سارا تمہارا سرمایہ، اور اللہ تعالی نے تمہیں اگر اولادیں عطا کی ہیں تو یہ اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہے، فتنہ۔ تو اردو میں تو جب فتنہ کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے برائی مراد ہوتی ہے۔ فلاں آدمی فتنے میں ہے، فلاں آدمی فتنہ کرنے والا ہے، یعنی شر پھیلانے والا ہے، یہ مقصود ہوتا ہے فتنے سے اردو زبان میں۔ لیکن عربی زبان میں فتنے کا ترجمہ ہے آزمائش، امتحان، اور اس معنی کے اعتبار سے جو اللہ نے ہمیں مال دیا ہے یہ بھی بطور آزمائش کے عطا ہوا ہے کہ ہمیں دے کر کے اللہ تعالی آزما رہے ہیں کہ دیکھیں یہ بندہ اس مال کا کیسے استعمال کرتا ہے۔ اگر صحیح جگہ استعمال کرے گا، حقوق بجا لائے گا، تو اس آزمائش میں وہ کامیاب ہو جائے گا اور یہ مال اس کے لیے خیر اور عافیت اور رحمت اور ترقی درجات کا سبب بنے گا۔ اور اگر اس مال کا غلط استعمال کرے گا، حرام میں لگائے گا یا اس کو اسراف اور فضول خرچی میں صرف کر دے گا، اپنے دکھاوے کے لیے، بڑائی کے لیے، لوگوں پر تعلی کے لیے اس مال کا استعمال کرے گا تو یہ امتحان میں ناکام ہو جائے گا، یہ آزمائش میں فیل ہو جائے گا۔ تو مال جو عطا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی اللہ تعالی ہمیں آزما رہے ہیں، لہذا جسے بھی مال عطا ہوا ہو یہ نہ سمجھے کہ میں اس مال کا مالک ہوں، جو چاہے کروں۔ اصل میں تم مالک نہیں ہو بلکہ اصل میں تم امین ہو، ملکیت تو اللہ تعالی کی ہے۔ اسی طرح اولاد یہ بھی آزمائش ہے، کئی طرح سے آزمائش۔ ایک تو یہ کہ اولاد تمہیں عطا ہوئی ہے، تم اس کی کیسی تربیت کر رہے ہو، اس بارے میں تمہیں آزمایا جائے گا۔ اگر اس کی دینداری والی تربیت کی، جتنا علم دین اسے سکھلانا ضروری ہے، فرض ہے، اتنا سکھلایا، قرآن پاک پڑھایا،
موقع ہوا تو حفظ کرایا اور دین کی اعلیٰ تعلیم سکھلائی، اچھے آداب سکھلائے، اچھے اخلاق سکھلائے، اچھا مومن بنانے کی فکر اور کوشش کی، تو اس آزمائش میں ہم کامیاب سمجھے جائیں گے۔ اور اگر اولاد کو دیندار بنانے میں، اچھا مومن بنانے میں ہم نے کوئی فکر نہیں کی، کوئی محنت نہیں کی، چاہے ساری دنیا اسے سکھلوا دی، لیکن جو بنیادی فرض تھا اس کے اندر کوتاہی ہوئی، یا اسی طرح بڑے ہونے کے بعد اولاد کے کہنے میں آ کر غلط راستے پہ ہم چل پڑے، تو یہ آزمائش میں ہم ناکام قرار دیے جائیں گے، اس امتحان میں ہم فیل ہو جائیں گے۔ دو فتنے کا جو لفظ آتا ہے قرآن پاک میں کئی جگہ اس طرح کی آیت آئی ہے، اس سے مراد آزمائش ہے، امتحان ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آزمانا چاہتے ہیں، کہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ جسے ہم نے دیا ہے، مال دیا ہے، اولاد دی ہے، کہاں تک اس کا حق بجا لاتا ہے۔ تو دونوں طرح اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، کبھی دے کے آزماتے ہیں، کبھی لے کے آزماتے ہیں۔ اس لیے آدمی کو ہمیشہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں آدمی اپنے اوپر صبر کرے، کنٹرول کرے، اور اس بات کا امیدوار ہو کہ اللہ تبارک و تعالی آخرت میں دین پر چلنے کے بدلے میں اجر عظیم عطا فرمائیں گے، اجر عظیم۔ جو امتحان میں کامیاب ہو جائے گا، آزمائش میں اعلی درجے سے کامیابی حاصل کرے گا، تو وہ ہرگز مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالی اس کی اس محنت کا اور اس حق کی ادائیگی کا ناقابل تصور اجر عظیم عطا فرمائیں گے آخرت میں۔ تو اس اجر کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں دنیا میں ذرا ہوشیار رہنا پڑے گا۔ اسی بات کو آگے فرمایا گیا کہ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اور اگر تم انہیں معاف کرو دو اور ان سے درگزر کا معاملہ کرو اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ معاف فرمانے والے، بڑے مہربان ہیں۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ جانچنے کے لیے تمہیں عطا ہوئے ہیں۔ واللہ عنده اجر عظیم، اور اللہ تعالی کے پاس ہے بہت بڑا اجر۔ یعنی اطمینان رکھو، تم اگر صحیح زندگی گزارو گے تو اللہ کے ہاں بہت بڑا بدلہ ملنے والا ہے، فکر مت کرو، وہ نوازنے والا ہے، بے حد و حساب تمہیں نوازے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے حق میں خیر اور بھلائی کے فیصلے فرمائیں، ہمارے گھر والوں اور خود ہمیں اور ہمارے متعلقین کو ہدایت پر استقامت عطا فرمائیں، ہر طرح کی غلطیوں سے، معاصی سے، منکرات سے، شریعت کی خلاف ورزیوں سے ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرمائیں۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.